السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید آپ سبھی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ میلاد کے تعلق سے ایک بہت ہی غور و فکر کرنے والی بات ہے، اس کو سنجیدگی کے ساتھ سننا ہے، پھر اس پر غور و فکر کرنا ہے۔ وہ تمام حضرات جو ماہ ربیع الاول کے اندر میلاد مناتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، ان سے میرا ایک سوال ہے۔ سوال یہ ہے کہ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اللہ کے نبی سے محبت کرتے تھے۔ ان کی محبت آج کل کے مسلمانوں کے مقابلے میں زیادہ تھی یا کم تھی؟ یقیناً آپ کا جواب ہوگا کہ صحابہ کرام کی محبت، تابعین کی، تبع تابعین کی محبت ہمارے مقابلے میں کہیں زیادہ تھی، اس لیے کہ ہم لوگوں کی محبت آج کل کے مسلمانوں کی محبت کا کیا عالم ہے وہ تو آپ کو معلوم ہے کہ نبی کا نام آتے ہی جھوم جاتے ہیں اور نبی کا حکم آتے ہی گھوم جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ دل میں ہے بسی نبی نبی، اور پڑھتے ہیں ہفتے میں نماز کبھی کبھی، یہ تو ہماری محبت ہے۔ تو یقیناً صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اللہ کے نبی سے ٹوٹ کر محبت کرتے تھے، ہم لوگوں سے کہیں زیادہ محبت کرتے تھے، ایسا ہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی کے عہد نبوت 23 سالہ دور ہے، اس میں ربیع الاول آیا، ہر سال آیا، لیکن 23 سال میں کبھی بھی میلاد کے نام پر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ پھر تقریباً 30 سالہ خلافت راشدہ کا دور رہا، اس کے بعد تقریباً 200 سال تک خیر القرون کا زمانہ رہا۔ اس پورے عرصے میں ربیع الاول اس تمام طرح کے جشن میلاد کے مجلس ہو یا اس طرح کے خرافات ہو، ان سے پاک رہا۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ تمام تر اسباب موجود ہونے کے باوجود صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے ماہ ربیع الاول میں عشق کے نام پر، نبی سے محبت کے نام پر یہ میلاد نہیں منایا۔ اگر نہیں منایا ہے تو پھر کیا آج کے مسلمانوں کے لیے دین کے نام پر ایسا کرنا درست ہو سکتا ہے؟ ذرا غور و فکر کرنا ہے۔ ایک بات اور میں آپ کو بتاؤں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جتنی ہو آج کل ہم لوگ عبادت کر لیتے ہیں، مشکل سے 5 وقت کی نماز پڑھ لیتے ہیں، اور نماز کی حقیقت کیا ہوتی ہے، حالت کیا ہوتی ہے، ہمیں اور آپ کو معلوم ہے۔ جتنے توفیق ہو نیکی کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد ایک امید ہوتی ہے کہ اگر ہماری نیکی قیامت کے دن ناکافی ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ لیکن جو لوگ دنیا کے اندر دین میں نئی نئی چیزوں کو ایجاد کرتے ہیں، نئے نئے خرافات و بدعات کا کام انجام دیتے ہیں، ایسے لوگ جب کل قیامت کے دن میدان حشر میں نبی کے پاس آئیں گے تو نبی ان سے اپنا چہرہ پھیر لیں گے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں سب سے پہلے حوض کوثر پہ جاؤں گا، میرے سامنے کچھ لوگ آئیں گے، میں اسے پہچانتا ہوں گا، وہ بھی مجھے پہچانتے ہوں گے، لیکن پھر میرے اور اس کے درمیان پردہ حائل کر دیا جائے گا۔ میں کہوں گا یا ربی یہ تو میرے امت کے لوگ ہیں، یہ مجھ میں سے ہیں۔ کہا جائے گا انک لا تدری ما بدلوا بعدک، اے نبی آپ کو معلوم نہیں ہے انہوں نے آپ کے بعد دین کے اندر کیسی کیسی تبدیلیاں پیدا کر دی تھی۔ پھر نبی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں کہوں گا سحقن سحقن لمن بدل بعدی، دوری ہو اس شخص کے لیے جس نے میرے بعد میرے دین کے اندر تبدیلیاں پیدا کر دی، نئی نئی خرافات پیدا کر دی۔ ذرا غور و فکر کیجئے، سوچئے، ان ضرورت سے زائد چیزوں کے کرنے کی وجہ سے، اس طرح کے خرافات میں پڑنے کی وجہ سے اگر کل قیامت کے دن نبی بھی اپنا چہرہ پھیر لے، اپنا رخ پھیر لے تو پھر ہمارا کیا انجام ہوگا؟ اس لیے میرے تمام بھائیوں، اس طرح کی بدعات سے، خرافات سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، نبی کی سنت کے مطابق زندگی گزاریں، نبی کی سنت کو مضبوطی سے پکڑیں، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی کامیابی عطا کرے گا اور اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی کامیابی عطا کرے گا۔
اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔